الذين اصطفى اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلوم الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم دیکھے جو تیرا جلوہ تو طرف جائے نظر بھی روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی ذروں نے بھی دی تیری رسالت کی گواہی بول اٹھے ہیں تیرے حکم سے پتھر بھی شجر بھی ایک ہم ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے اللہ بھی حوریں بھی فرشتے بھی بشر بھی جان دے ڈالیں گے ہم شربت دیدار کے بدلے مرنے پہ اگر تم ملتے ہو تو ہم جائیں گے مر بھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ برکتی نیت نال بابا سے بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت کرن والی میری اسلامی مائیوں اور بہنوں میں گزشتہ 2-3 جمعیاتوں حضور علیہ السلام دی ولادت طیبہ نوں بڑے ہی تفصیل دے نال تساں حضرات دے سامنے گوش گزار کر رہا
بہت ساری ایسیاں چیزاں سن جہڑیاں قابل ذکر بھی نے، قابل غور بھی نے، لیکن چونکہ وہ عام نہیں اس واسطے انہوں نے بہت گھٹ بیان کیتا جاتا ہے۔ میں ضروری سمجھدا کہ اج میں تساں حضرات دے سامنے کچھ ایسیاں چیزاں رکھاں جہڑیاں بہت ہی کم علماء تو تسی سنیاں۔ دعا ہے اللہ پاک شرح صدر فرمائے، حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، چپ ہو کے بیٹھو گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے بارے دے اندر ہر بچہ جاندا ہے کہ آپ آئے سیدہ آمنہ دی گود وچ آئے، ربیع الاول دے مہینے وچ آئے، صبح صادق دے وقت آئے۔ ہر بچہ بڑے اچھے طریقے نال واقف ہے، جاندا ہے، اور آندے ہی میرے محبوب ایک کام کیتا ہے، آندے ہی ایک کام کیتا ہے میرے محبوب نے۔ اگر حیثیت دیکھی جائے نا تو پھر محبوب دا آندے ہی وہ کام کرنا بنتا ہے سی۔ وہ کیڑا کام ہے؟ روایات دے اندر آندا ہے، علماء لکھ دیں کہ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے کہ جس ویلے حضور دی ولادت ہوئی نا تے میں جس ویلے نگاہ ماری تے حضور دا سر سجدے وچ سی، حضور دا سر سجدے وچ سی، اور حضور نے سجدہ کرن تو بعد انگلی دا اشارہ کر کے اور آسمان وال انگلی کر کے یہ واضح کر دیتا کہ میں سجدہ خدا نو کیتا ہے، کسی اور دی ذات نو سجدہ بولو نہیں کیتا۔ میری کوشش یہ ہوندی ہے دوستوں کہ میں ہر گفتگو دے اندر توحید والا جیرا مضمون کہہ لو، عنوان کہہ لو، اینو میں ضرور وچ شامل کراں، کیونکہ حالات جو نے نا اس وقت وہ سانو رب تو تھوڑا نہیں بہت زیادہ دور کیتی بیٹھے، اور اسی ہو گئے ہاں۔ ہر بندہ جنوں مرضی پوچھ لو وہ روٹی تو پریشان ہے۔ غلط کہہ رہے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہر بندہ روٹی تو پریشان ہے، پیٹ تو پریشان ہے، معاملات تو پریشان ہے، تے اللہ مسکرا کے کہندا ہے اے انسان جس روٹی تو پریشان ہے نا اس روٹی دا بھی میں ہی مالک ہاں۔ اسی جنہ مرضی بھج لئیے، مقدر تو زیادہ تے وقت تو پہلے حاصل کر لیں گے، مقدر تو زیادہ اور وقت تو پہلے انسان نو کوئی چیز نہیں ملتی، یہ گل یاد رکھ۔ حتیٰ کہ موت بھی نہیں آتی، موت بھی وقت تے آتی ہے۔ علماء لکھ دیں کہ جدوں بھی جوان موت ہو جائے تو لوگ کہندے ہیں یار بڑی جلدی چلا گیا، یہ جملہ ہی غلط ہے، میری نظر دے اندر تے شرک ہے۔ بھی کیوں چلا گیا؟ جاندا تے اوے جدے اختیار وچ ہوئے، بندے دے اختیار چ ہوندا ہے، وہ بندہ لاہور ٹر جاندا ہے، اختیار چ ہوندا ہے کسی اور شہر چلا جاتا ہے،
دنیا تو جانا بندے دے اختیار چ نہیں. اگر کوئی اللہ معاف فرمائے کہ زہریلی چیز کھا کے بھی دنیا تو ٹر جاندے ہے نا، وہ بھی اپنی مرضی نال نہیں جاندا. او دی آئی اس طرح سی، او دی لکھی اس طرح سی، جلدی کیوں ٹر گیا؟ اللہ کہندے نے میری مرضی تو بغیر تے ایک پتا حرکت نہیں کرتا تے بندہ کیویں دنیا تو جا سکتا؟ تے وقت تو پہلے موت نہیں آنی، یہ کنفرم ہے. اے موت آنی ہے تے وقت تے آنی ہے، نہ ایک منٹ پہلے تے نہ ایک منٹ بعد. اسی روٹی تے پریشان ہوں، جنوں مرضی پوچھ لو، قاری صاحب حالات بڑے تنگ نے، معاملات بڑے خراب نے. اللہ کہندے ذرا تم میرے نال تے لو لا نا تے پھر دیکھی تیرے حالات سدھے ہوتے. سبحان اللہ کہنا ذرا. رب نے محبوب نے آندے اشارہ رب وال کیتا ہے تے نال ہی کہہ دیتا ہے. میرا تصور حضور زبان حال نال کہندے ہون گے اج میں سجدہ کسی بتاں نو نہیں معاذ اللہ کیتا، میں اس رب العالمین نو کیتا ہے جن نے مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. تے سیدہ آمینہ فرماندیاں کہ پہلا کام سی دنیا تے آیا سجدہ کر. علماء لکھتے ہیں وقت گزرتا رہا. میں دائیاں والا واقعہ بھی تانوں سنا چکے ہوں کہ دائیاں آئیاں لے گئیاں، سیدہ حلیمہ لے گئیاں. ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شیمہ دے گود وچ. سبحان اللہ کہنا ذرا. اے شیمہ حضرت حلیمہ دی سگی بیٹی ہے تو حضور دی رضائی بہن ہے. ہن سواری آ رہی ہے محبوب دی تے سواری گھر نہیں پہنچی، برکتاں شیمہ دے گھر پہنچ گئیاں نے. سواری گھر نہیں پہنچی، رحمتاں شیمہ دے گھر مصطفیٰ دا استقبال کرن لئی پہنچ گئیاں نے. کیونکہ جنہاں استقبال کرنا ہوندا ہے نا وہ پہلے پہنچ دین. انج نہیں ہوندا کہ مہمان پہلے آ کے بہ جائے، استقبال والے بعد جو پھول تے ہار چکتے پھرن جیسے تہاڈا استقبال کرنا سی. اللہ نے کہا حلیمہ اگے تیرا استقبال تیریاں سہیلیاں کردیاں سن، ہن تیرا استقبال رحمتاں کرنا ہے، برکتاں کرنا ہے تے عظمتاں نے کرنا. حضور آگے شیمہ دی گود حلیمہ والا آ گئے. اے پہلا سفر سی مصطفیٰ دا جڑا سونے کیتا ہے تے اونٹنی تے کیتا ہے، زندگی دا پہلا سفر. علماء لکھتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کہ ایک وقت او سی بکریاں بھی لاچار نے، اونٹنی بھی بیکار ہے، خود سیدہ حلیمہ بھی بچے نو دودھ پلان دے قابل نہیں سن. تے یکدم کی ہویا ہے، ایسی کیری کایا پلٹ گئی کہ سب کچھ رب نے بدل کے رکھ دیتے. جیڑیاں بکریاں پہلے لاچار سن ہن ہی بکریاں دودھ دین واسطے تیار نے تے بے قرار نے. جیڑی اونٹنی چل نہیں سی سکتی، علماء تو سنتے رہندے ہو تساں، ہن وہ دوڑدی نظر آندی ہے، ہن رکدی نہیں. وجہ کی ہے؟ دائیاں کہن لگیاں حلیمہ ایک واری اینو روک تے سانو اے دس تے صحیح کہ سواری مکیوں بدل لئیے. تے سیدہ دی اکھاں جو آنسو آگے رو کے کہن لگیاں نہیں بہنے سواری نہیں بدلی، سوار بدلے آئے. سواری ہن بھی ہوئی ہے، پہلے میں تے میرا شوہر ادا سوار سی، ہن محمد دو جہانہ دا سردار ادا سوار. معلوم ہوا ہے کہ حضور آئے تے برکت آئی. بولنا ذرا. حضور آئے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. سیدہ شیمہ فرماندی ہیں کہ جدوں میں اپنے ویر نو سین دے اندر یا جدوں اسی بکریاں چران واسطے جانا
تے محبوب نو کسی جگہ تے لٹا دینا بٹھا دینا، اگر اس مقام تے شدید دھوپ ہوندی سی نا تے بدل آ کے سایہ کر دیندے سن۔ یہ سایہ او دے تے ہو رہا ہے جیڑا آپ تو جہنم واسطے رحمت دا سایہ بن گیا ہے۔ تسی حضرات تو بھی سنتے رہتے ہو، والد نہیں رہے، دنیا تو چلے گئے، کچھ عرصہ گزرے، غالباً 6 سال دی عمر علماء نے لکھی، والدہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئی، آپ دے دادا بھی دنیا تو رخصت ہو گئی، 3 مین بڑے سہارے جڑے سن نا وہ اٹھ گئے۔ کہن والا کہندا ہے حضور بے سہارا ہو گئے، لیکن میں کہندا حضور نہ ادوں بے سہارا سن، حضور نہ ہن بے سہارا، بلکہ حضور تے سہارا بنے نے۔ بولنا 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 ذرا، حضور سہارا بن کے آئے نے، یتیماں دا سہارا، بیوہ عورتاں دا سہارا، انہاں یتیم بچیاں دا سہارا جنہاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا سی، انہاں عورتاں دے بچیاں دا سہارا جنہاں نو انہاں دے سسرال دے اندر ظلم دے تشدد کر کے تے زندگی اجیرن کر دیتی گئی سی، میرا محبوب انہاں لئی سہارا بن گیا۔ حضور سہارا بنے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر ہم ہو گئی جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دا، جس کی رحمت دا سایہ اج بھی پوری دنیا تے ہے۔ اللہ نے کہا سونے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیرے تے کسی اور دا سایہ ہوئے، تیرا سارے جہاں تے سایہ، میرا تیرے تے سایہ۔ کیوں؟ حضور سراجا منیرہ بن گیا ہے، سراجا منیرہ، تے سراج کہندے نے سورج نو، تے سورج کسی اور تو روشنی نہیں لیندا، سورج ڈائریکٹ رب تو روشنی لیندا ہے۔ قمر منیرہ نہیں کیا رب نے، سونیا تو چند بن گیا ہے، کیونکہ چند روشنی واسطے سورج دا محتاج ہے، سورج سدھا رب دا محتاج۔ اللہ نے کہا سونا جتنا سورج صرف میرا محتاج ہے نا، اسی طرح سونیا تو میرا محتاج، تو اور کسی دا محتاج نہیں، تو صرف میرا محتاج۔ علماء لکھتے ہیں کہ انسان دے انسان حضور تے جانوراں واسطے بھی رحمت بن گیا۔ کدی اونٹنی شکایت کرتی نظر آتی ہے، یا رسول اللہ میرا مالک میں تو کم زیادہ لیندا ہے تے مینوں کھان نوں تھوڑا دیندا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور جا رہے سن تے ایک ہرنی ہوندی ہے نا، ہرنی جنوں کہندے ہیں، ہرن جنوں کہندے ہیں، انہاں آواز دیتی یا رسول اللہ، بولو 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 بلند آواز نال۔ حضور نے ادھر ادھر دیکھا تے کوئی بندہ تے نظر نہیں آیا، اتنی دیر نو اس ہرن نے دوبارہ محبوب نو پکارا، تے حضور نو پتہ لگا کہ یہ جانور مینوں آواز دے رہا ہے، ہن نبی ہوئے تے انہاں نال مخاطب نہ ہوئے۔ حضور نے جواب وچ پوچھا کی گل ہے؟ یا رسول اللہ میرا ایک مسئلہ تے حل کر جاؤ۔ سبحان اللہ کہہ دے، مجھے جلاتا ہے حضور کیا ہوئے گا، 10 کی گل ہے، میں تے آیا ہی مسئلے حل کرنے لئی، ان اجازت ہوئے تے میرا دل کرتا ہے میں حضرت تانوں ادھر لے چلا۔ سارے بولو بلند آواز نال۔ ہرنی کہنے لگی یا رسول اللہ جو 3 دن ہو گئے نے مینوں انہاں نے قید کر کے پکڑ کے ایتھے بن چھڈیا ہے تے اس پہاڑی دی چوٹی دے پیچھے میرے 3 معصوم بچے، او میری یاد دے اندر تڑپ رہے او بھوکے تے پیاسے بلک دے پے نے۔ یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تے میں ذرا اپنے اونا بے زبان بچیاں نو دودھ پلا کے تے ہنے ہی واپس آنیاں۔
نہیں واپس آنیا۔ حضور نے کہا اچھا آ جائے گی جی یا رسول اللہ میں وعدہ کر دیا میں انہیں آ جاواں گی۔ حضور نے انہوں کھول دیتا، او دور دی جا رہی ہے، دور دی جا رہی ہے۔ کارے آلیا میرا تصور او دور دی جاندی ہے تے نال نال زبان حال دے نال کی کہندی جا رہی ہے سبحان اللہ کہہ دے ذرا بلند آواز نال بچیاں وال دور دی جاندی ہے تے نال کہندی ہے کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا۔ نہیں تسی بھی مسکراؤ ذرا سبحان اللہ کہہ دیو کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا۔ اتنی دیر نو مالک آ گیا کہ کہہ لگا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چھٹ دیتا؟ حضور نے کیا میرے نال وعدہ کر کے گئی ہے اے واپس آ جائے گی تے ہس کے کہہ لگا محمد آج تک کوئی جانور بھی وعدہ کر کے آیا ہے؟ آج تک کوئی جانور بھی بولے آئے؟ اللہ دا محبوب کہندے اوے کم لیا او تو بلاویں تے نہیں بولدا جے بلوان والا محمد ہووے، جے بلان والا میں آمینہ دا لال ہووے، جے بلان والا دو جہاناں دا سردار ہووے تے جانور تے درکنار پتھر بھی بول پیندے۔ تے وہ والے گفتگو ہی کر رہے سن حضور تے او دا بکری دا اوس ہرنی دا مالک اتنی دیر نو ہرنی دودھ پلا کے واپس آندی ہے تے کہندی ہے کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا۔ یا اللہ میں دعا کردا سانو سارے نو روضے رسول تے لے جا اساں بھی ذرا روضے دیاں جالیاں انہاں گناہگار ہتھاں دے نال پکڑ کے مصطفیٰ نو مخاطب ہو کے کہیے کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا۔ اوے سانو گناہاں دی تو پسار دیندی، اوے سانو گناہاں دی تو پسار دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا۔ سونے اگر اسی بچے ہوئے تے تیرا سایہ ہے سبحان اللہ تے میرا محبوب صرف انسان لئی نہیں، صرف جانور نہیں، صرف پتھراں لئی نہیں بلکہ دو جہان لئی رحمت ہے۔ دنیا دے اندر 18,000 جہان رب بنائے نے، 18,000 مخلوقاں رب نے بنا کے تے اعلان کر دیتا سونیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ میرا محبوب کی بن گیا ہے؟ بولو 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 جدا کیتا ہے وہ بولے کی بن گیا ہے؟ رحمت۔ ایک دن حضور جا رہے سن تے ایک یہودی مل گیا تو کہہ لگے انہیں ہاتھ سے نا گو پکڑی ہوئی سی تو حضور نے کہہ لگا محمد اگر اچھے میری ہاتھ والی گو اج تیرا کلمہ پڑھ لوے نا تو میں ایمان لے آواں گا۔ بولنا 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 ذرا۔ حضور مسکرائے تے حضور نے آسمان مل دیکھا یا اللہ چیلنج کر دیتا ہے انہیں میری نبوت نے تو اللہ فرماتے ہیں سونے پہ پریشان نہیں ہونا، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، زبان دینا میرا کام۔ اچھا پڑھ لے گا کہ ہاں؟ حضور نے فرمایا من نانا یا زبو، حضور اس کون مخاطب ہے سبحان اللہ۔ اے گو دس میں کون کی کیا حضور نے من نانا یا زبو اے گو دس میں کون تے ہن گو اس کافر دے ہاتھ دے اندر ہے تے بول کے کہندی ہے انت رسول اللہ سبحان اللہ اچھی بن دی ہے انت رسول اللہ و خاتم النبیین
خاتم النبیین جانور تے کہہ لیندن پر آکسفورڈ دے پریاں کول خاتم النبیین نہیں کیا جاندا۔ میں تہاڈیاں تعلیماں نوں کی کراں؟ او جیڑی کوئے کہندی ہے سونیاں تو رب دا رسول بھی ہے تے آخری نبی ہے۔ اللہ کہندے نے سونیا اشارہ تیرا ہوئے، اشارہ بولو 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 ذرا، اشارہ تیرا ہوئے تے کرم میرا ہوئے تے پتھر بھی بول پیندے۔ اللہ سونیا تو دو جہان والی رحمت تے پریشان نہیں ہونا، جتھے جتھے میری خدائی ہے نا اتھے اتھے تیری مصطفیٰ ہے۔ آسان آسان لفظاں دے اندر سونے جتھے جتھے میری خدائی ہے تے اتھے اتھے تیری مصطفیٰ ہے تے پریشان نہیں ہونا۔ ایک کہندے نے نا تیرے نرینا اولاد نہیں رہی معاذ اللہ سبحا معاذ اللہ تے پھر کی ہو، ایک کہندے نام و نشان مٹ جانا، سونے نام بھی تیرا رہنا ہے تے نشان بھی تیرا رہنا ہے۔ اے جنہاں نوں میں دادا پتر دیتے نے نا انہاں دا نام و نشان نہیں رہنا، اے تیرا بھی نام رہے گا، تیری نبوت دا نام بھی رہے گا، تیرا قرآن بھی رہے گا تے تیرا اسلام بھی، بولو بولو بولو، اسلام بھی رہے گا انشاءاللہ۔ تے گو بولی ہے مصطفیٰ دے بلان تے بولنا ذرا بھائی، ہرن بولی، گو بھی بولی، پتھر بھی بولے، حجر و شجر بھی بولے، تسی بھی بولو ذرا اچھی اچھی بن دی ہے سبحان اللہ۔ حضور فرماندے نے سونیا تینوں میں بھیجے لوگ کہندے اے یتیم ہے، میں کہنا ہے در یتیم۔ میں بڑے تھوڑا تھوڑا موضوع لے کے آنا کہ تانوں گل بھی سمجھ آئے اور تانوں پتہ بھی چل جائے کہ ایسے واقعات نے جڑے عام بیان نہیں ہوندے، وہ میں چاہنا کہ تساں ذرا تے گوش گزار کیتے جان، تانوں پتہ چلے وچ کی معاملات نے۔ حضور آگے شیمہ دی گود، سبحان اللہ کہہ دیو، حلیمہ دی گود پچھلے جمعے میں بیان کر چکے ہیں، سیدہ آمنہ دی گود دا تذکرہ بھی ہو گیا، ولادت دا تذکرہ بھی ہو گیا، ہن ہے شیمہ دا تذکرہ، سبحان اللہ کہہ دیو ذرا بلند آواز نال۔ حضرت حلیمہ ایک دن کہن لگی ہیں کہ حضور نو میں دائیں جانب تو دودھ پلاندی سا۔ ایک دن حضور نو میں دائیں جانب تو دودھ پلا رہے سا تے جس ویلے حضور نے دودھ پی لیا تے میں کوشش کیتی کہ حضور نو بائیں جانب تو بھی دودھ پلاواں تے میں پلان دی کوشش کردیاں پر حضور پیتا، بولو بولو بولو، پیتا نہیں۔ تو میں نے جو لگتا ہے حضور مسکرا کے کیا ہوئے گا، اماں اس پاسے میرے ویر دا حق ہے، نہیں سبحان اللہ اچھی بن دی، اماں اس پاسے میرے ویر دا حق ہے، میں ویراں نو حق دین آیا، ویراں دا حق کھان نہیں آیا۔ جیڑا نبی بچپن دے اندر بھائی دا حق نہیں کھاندا، او بچپن دے اندر نبوت ملن تو بعد خلافت صدیق دا حق سی تے علی نو کیویں دے دیندا ہے؟ میرے محبوب نے تو فیصلہ کر دیتا، خیبر دے مقام تے جھنڈا علی دا حق سی، ملیا کہ نہیں ملیا بولو؟ سارے صحابہ موجود، کوئی ایک صحابی دسو جن نے اٹھ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعتراض کیتا ہو کہ یا رسول اللہ علی نو جھنڈا کیوں دے دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا میں کل انہوں جھنڈا دیاں گا جدے ہاتھ تے رب سانو فتح دے گا۔ لوگ دیکھ رہے سن ایسا خوش نصیب کون ہے؟ صبح آپ نے فرمایا علی کتے؟ علماء تو سنتے رہتے جی یا رسول اللہ آپ دی اکھ دکھدی، آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا بلا کے لے کے آؤ، لعاب کس دن کام آنا ہے؟ لعاب لگایا، شفا ہو گئی، چنڈا ملے، اللہ نے فتح دے دیتی، سارے صحابہ نے علی نو سپہ سالار من لیا۔ مسجد نبوی دے اندر جدو مصلی صدیق نو ملیا، علی نے صدیق نو امام من لیا۔ یہ تو رب نے محبوب نے تقسیم کر دیتی، جدا حق ہے انہوں دیتا ہے، حق معاذ اللہ کسیا نہیں، حق حقدار تک پہنچانا ہی مقصد آمد مصطفیٰ۔ اسی جشن بھی مناتے ہیں، اسی سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جدوں جائیداد دی تقسیم دی واری آتی ہے پھر اسی رولا پا کے بہ جانے ہیں، ویر اگے ہو جاندے نے تے جس ویلے بہن مطالبہ کر دی ہے منگ دی ہے تے پھر ویر اگوں سینہ تان کے کہندے بس کر، تیری شادی تے تیری ضرورت تو زیادہ اسی خرچ کر چکے ہیں،
تو ہن جائیداد دی حقدار نہیں. اور تینوں کنے کیا سی خرچ کر جے تو کیتا ہے تو احسان نہیں کیتا پائی ہون دے ناتے تیرا حق ہے. او جتنا تو خرچ کیتا ہے نا تیرا حق بنتا سی تو خرچ کرے. تے جدے جو تیری ہمشیرہ حصہ مانگ دیئے تو جو مرضی کر لا تو حصہ کھاس نہیں سکتا. اے جدے ہاتھ جوڑ کے پہنا تو معاف کرواندے پھر دے نے نا. یہی فپا چوٹ کے کہندے نے مولویاں نے اسلام نو کی کیتا ہے. انہوں نے کہا اسلام پھیلا دیتا ہے. حقدار تک حق پہنچانا ہی مقصد آمد مصطفیٰ. کوئی جتنا مرضی بڑا مولوی ہوئے دیندار ہوئے تسمیہ پھرن والا ہوئے اگر او آخری وقت دے اندر اپنی جائیداد برابر تقسیم کر کے بہناں نو برابر دا دے کے بیٹیاں نو برابر دا دے کے نہیں جائے گا کل نو خدا دے دربار دے اندر جواب دینا پائے. اسی دین نو اپنا باپ دا ہی اسی قانون سمجھ لیا. حضور آئے حق دین واسطے سبحان اللہ کہہ دے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اس حضرت حشیمہ کہتی ہیں ایک دن میں اماں تو اجازت منگی کہ اماں میں نو اجازت دے میں اپنے ویر نو ذرا نال لے کے جانا چاہتا ہوں. بھی کتھے لے کے جانا ہے؟ اسی بکریاں چران جانا ہے تے اے میرے نال جائے گا. علماء لکھتے ہیں کہ حضرت حشیمہ نال لے گئیاں بکریاں چرن لگ گئیاں. سید حشیمہ میرے محبوب نو لے کے ایک جگہ بیٹھ گئی. ان میرا دل کہتا ہے ذرا میں حسن مصطفیٰ سنا کے جاؤں. سید حشیمہ کہتے ہیں جدو میں بیٹھی سا تو اتو قافلے لنگ دے سن. قافلے لنگ دے سن ہزارہ قافلے لنگے چھوٹا کوئی بڑا. انہاں سارے قافلیاں چوں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جن نے روک کے میرے ویر دا دیدار نہ کیتا ہو. وجہ کی سی ہر زبان تے اے لفظ سی اے ہو جہا نہیں ویکھیا. اے تے لوکاں نے رولا پا کے تے غلط ذہن سازی کر دیتی نا کہ جی دیوبندی حضور نو معاذ اللہ اپنے ورگا کہندے نے. کیڑا بدبخت جڑا حضور نو اپنے ورگا کہندا ہے. غلط بیان نہیں کر دیو. تسی مینوں اپنے ورگا سمجھ دیو. میں بالکل نہیں سمجھدا. میں تانوں اپنے ورگا نہیں سمجھدا. تسی مینوں اپنے ورگا نہیں سمجھ دے. حضور نو اسی معاذ اللہ اپنے ورگا کیویں سمجھ لواں گے؟ جی دیوبندی اپنے ورگا کہندے میں کہندا سونے ورگا نہ آیا ہے نہ بولو 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 نہ آیا ہے تے نہ آنا ہے. دنیا مٹ جائے ہزاراں حسین ہون گے یوسف نالوں زیادہ تے کوئی حسین نہیں سی نا. حضرت یوسف کہندے جدوں تک میں سونے نو نہیں سی ویکھیا مینوں اپنے حسن تے مان سی لیکن جدوں میں سونیا تیرا دیدار مسجد اقصی دے اندر امامت کراندیاں ویکھیا میرا یقین بن گیا. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. روایت کریندا ہے ابن مرارا میں اقرا تو ڈٹھا محمد پیارا چنو چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظر آ. او یوسف جنوں اپنے حسن تے مان سی او جنوں ویکھ کے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹیاں سن. ایک دن حضرت حضور اس طرح فرما رہے سن تے سید عائشہ کو تشریف فرما سن تے سورہ یوسف دی تلاوت ہو رہی سی. سبحان اللہ کہہ دو. اودوں ماحول سی قرآن پڑھیا جاندا سی. بیوی ماشاءاللہ کول بیٹھ کے سنتی سی. ہن بندے دے ہاتھ وچ موبائل ہوندا ہے تے بیوی نے موڈے تے سر رکھیا ہوندا ہے دوویں آرے لگے ہوندے. ایسے حالات ہیں یا نہیں؟ بولو. یہ لمحہ فکری ہے بھائی لمحہ فکری ہے یہ ہو چکے ہے. تے حضور قرآن پڑھ رہے سن. ہن اگر میں اس جملے تے رکاں کہ ہووے بھی قرآن تے پڑھن والا ہووے صاحب قرآن. عام کوئی کاڑی پڑھے نا عام کاڑی تے اپنے لہجے دے اندر اپنی لے دے اندر تے انج لگتا ہے جویں قرآن اترتا پیا تے دل تے اثر کرتا ہے دل تے جے پڑھن والا سونا آپ ہوئے تے سنن والی سید عائشہ ہوئے تے سورہ یوسف دی تلاوت ہو رہی سی تے جس ویلے آیت آئی نا کہ انہاں تکیا تے انگلیاں کٹ لیاں. میں تو رکنا نہیں بس اشارہ دے کے جاواں گا تے سیدہ عائشہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. حضور نے مخاطب ہو کے کہ عائشہ تینوں کی ہویا؟
تے عرض کی یا رسول اللہ انہاں تے مصر دیاں عورتاں نے تے یوسف نو تکیا سی تے انگلیاں کٹیاں تے پتہ نہیں چلیا، جے تکدیاں میرے سرتاج نو تے گردناں کٹوا دیندیاں انہاں نو پھر بھی پتہ نہیں سی چلنا. کیوں سونیا دنیا جہان دا اگر حسن یوسف تے قربان ہے نا تے سونیا یوسف دا حسن تیری خاک بات ہے قربان، تیرے نال حسین تے کوئی نہیں نا. اللہ اکبر. تے حضور اگا نہ آئے تے نا بولو 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 نہ آئے تے نا آنے. حضور کہتے ہیں میں اللہ فرماندے نے میں نہیں ہن بنانا، تانوں بنایا رب نے اپنی مرضی نال، مینوں بنایا رب نے اپنی مرضی دے نال. تسی کسے کو دسو کسے کیا ہوئی اللہ ذرا ہاتھ ایہو جے بنا دیں کہ جتھے ہاتھ پاواں برکتاں ہو جان، اکھاں ایہو جیاں بنا دیں. کوئی رب نو مشورہ دیتا ہوئے یا رب نے مشورہ لیتا ہوئے. اللہ کہتے ہیں لیکن جدو میں اپنے محبوب نو بنائے تھے میں پوچھ کے بنائے. اللہ انہیں دل کرتا ہے میں ذرا اتنے مشورہ تھوڑا جہا سنانا دیں. بولو 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 سارے بلند آواز نال. اللہ فرماندے نے سونیا میں جدوں بنان لگا پھر میں پوچھیا سونیا اکھیاں کیو جیاں ہون. بولنا ذرا بلند آواز نال. اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے. اکھیاں کیو جیاں ہون، ہاتھ کس طرح دے بناواں، لعاب کس طرح دا بناواں، سینہ کس طرح دا بناواں، خوشبو کس طرح دی رکھاں. مینوں انج لگدا ہے حضور کیا ہوئے گا عرشاں والیا خوشبو اس طرح دی رکھ دے کہ مکے والےاں نو پوچھنا نہ پوے. خوشبو اس طرح دی رکھ دے مکے والےاں نو پوچھنا نہ پوے کہ آمینہ دا لال کنا راواں چوں جا رہا ہے کتھے جا رہا ہے. میریاں خوشبوواں دس دیاں جان کے آمینہ دا در یتیم انہاں گلیاں چوں گزردا جا رہا ہے. اچھا ہاتھ اس طرح دے بنا دے جے معبد دیاں بکریاں تے آن دے دودھ دیاں نہراں جاری ہو جان. قدم اس طرح دے بنا مکے آن تے مکرمہ بن کے چمکے، مدینے آئے تے منورہ بن کے چمکے. جے صدیق دے کندیاں تے آئے تے قرآن بن کے چمکے. ہاتھ اس طرح دے بنا اکھیاں اس طرح دیاں بنا تے اللہ فرماندے نے سونیا میں تینوں بنایا ہی بے مثال ہے، سجایا ہی بے مثال ہے. پھر نفیس حسین شاہ صاحب بڑی مزیدار منظر کشی کر دینے. سبحان اللہ کہہ دیو ذرا. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تسی کہو نا میرے نال تجھ سا، کہہ دیو تجھ سا کوئی نہیں. عقیدہ لے کے جانا. اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں. اگو پیر صاحب کے کہندے ہیں توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی. آ گیا میرا محبوب حضرت شیمہ دی گود دے اندر، عبداللہ دے کارا تے برکتاں، آمینہ دی گود وچ آئے تے برکتاں، حلیمہ دی گود وچ آئے تے برکتاں، جے شیمہ دی گود وچ آئے تے برکت آ گئی. حضرت شیمہ کہندیاں کہ جس ویلے آئے نا تے اسی ویکھ دی بھی پئیاں کہ بکریاں دودھ دین واسطے تیار تے بے قرار نے. مکے دیاں عورتاں کہن لگیاں حلیمہ تو کتے بکریاں لے کے جاندی ہیں، ساڈیاں بھی تے جاندیاں.
تیڑیاں رج کے آندیاں نے ساڈیاں اسی طرح بھکھیاں آ جاندیاں نے جداں پاکستان دے حکمران بھکھے نے. ہاں تسی کتھوں رجا کے لے آندے ہو؟ اے تے چھڈدیاں ہی کچھ نہیں تے تیڑیاں گھر آ کے کھاندیاں ہی کچھ نہیں. بولو یار بلند آواز نال کیڑی جگہ تے لے کے جاندے ہو؟ تے سیدہ حلیمہ مسکرا کے کہنے لگی ہیں پہنے جگہ تے وہی ہے. بولو 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 بلند آواز نال جگہ تے وہی ہے جدھر تہاڈیاں جاندیاں نے اوتھے اسی لے کے جاندیاں. پھر وجہ کی ہے؟ حلیمہ مسکرا کے کہنے لگی پہنے گل یہ ہے کہ پہلے جڑا میرا گھر سی نا او دا سردار میرا شوہر سی. ہن جڑا میرا خیمہ ہے نا او دا سردار محمد ہے. بولو بولو بلند آواز نال او دا سردار میرا محبوب ہے. تے اے میریاں برکتاں نہیں اے اودیاں برکتاں. ایک دن حضرت آمنہ نا ایام حمل دے اندر ہلے ولادت نہیں سی ہوئی تے گھر دے اندر پھر رہی سن کام کاج کر رہی سن. تے جناب عبد المطلب کہنے لگے آمنہ جدا شوہر فوت ہو جائے نا اس عورت نو زیب نہیں دیندا کہ وہ خوشبو لا کے پھرے. تے سیدہ آمنہ دی اکھاں چوں آنسو آ کے تے رو کے کہنے لگی سردار میں تو کوئی خوشبو نہیں لائی میں تو کوئی خوشبو نہیں لائی. وہ کہنے لگے بیٹا خوشبو تے پھر آ رہی ہے. تو سیدہ آمنہ کہنے لگیاں سردار پھر اور خوشبو میری نہیں وہ عبداللہ دی نشانی دی خوشبو وہ تہاڈے پوتے دی خوشبو ہے. سبحان اللہ کہہ دو. لوگ کہتے ہیں جی حضور چو جنت دی خوشبو آ رہی سی. حضور چو جنت دی خوشبو حضور چو اور نہیں کملیا غلط کہہ رہے ہیں جملہ. حضور چو جنت دی خوشبو نہیں آندی جنت چو مصطفیٰ دی خوشبو آندی ہے. جنت دی کی اوقات ہے مصطفیٰ نو خوشبوواں ونڈ دے پھر. اگر جنت کول خوشبو ہے نا تو مصطفیٰ دے پسینے دا صدقہ خوشبو ہے. کہتے میں تو خوشبو نہیں لائی یہ تو تہاڈے پوتے دی خوشبو ہے. تے جدوں دا آئے نا میرے شکم دے اندر سردار ایک رات بھی خالی نہیں گئی کہ مینوں انبیاء دا سلام نہ آیا ہو. ایک رات بھی خالی نہیں گئی کسی مینوں انبیاء نے آ کے سلام نہ کیتا ہوئے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو دو جہانہ دے سردار دی ماں بنن والے. اللہ اللہ. تے حضرت شیمہ کے دیا نے ایک بندہ بھی میرے محبوب دا دیدار کیتیاں بغیر نہیں گیا. یاد ہے نا جملہ؟ تے ایمانداری نہ دسنا دیدار بندا سی کہ نہیں سی بندا؟ بولو بندا سی. کہتا ہے نا مصر دے اندر تے گلہ بھی ختم ہو گیا. حضرت یوسف نے دعا کی تھی یا اللہ ہن کی بنے گا؟ تے اللہ فرماندے نے پریشان نہیں ہونا تخت تے بیٹھ جا تے اپنی قوم نو کہ سامنے لنگ دے جان تے تیرا دیدار کرتے جان. دیدار کرنا انہاں دا کام ہوئے گا بھوک ختم کرنا میرا کام ہوئے گا. یہ یوسف دا دیدار بھوکاں ختم کر سکتا ہے. بولو یار بلند آواز نال کہ یوسف دا دیدار قسمتاں بدل سکتا ہے نا پھر دو جہانہ دے سردار آمنہ دے در یتیم دا دیدار بھی قسمتاں بدل کے رکھ دے. لیکن شرط یہ ہے کہ دل وچ ایمان ہو. ویکھیا تے بڑیا میرے محبوب صرف ویکھیا نہیں ہتھاں تے اٹھا کے کھڈاندے بھی رہے نے کہندے بھی رہے نے میرا بھتیجا ہے کہندے بھی رہے نے میرا بھتیجا ہے. تے سب تو پہلے جنہاں پتھر مارے اسی نا انہوں چاچا کہندے. وہ جو کہ بیٹھو مدیر اللہ اللہ میری لائن توڑ دیتی. سبحان اللہ کہتے ہیں بلند آواز یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. تے حضرت شیمہ کہندی ہے کہ جدوں دیدار کرتے سن نہ روکے تے پوچھتے سن پتر کیدا ہے؟ پتر بولو 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 پتر کیدا ہے؟ تے میں دس دی ساں کہ عبداللہ دا پتر ہے تے عبد المطلب دا پوتا ہے. تے جڑے یہودی کتاباں دے عالم سن نا تے پریشان ہو کے کہندے سن لگدا ہے ہن ساڈیاں دکاناں بند ہو جانیاں. انہوں نے پتہ سی نا اسی جڑیاں دکاناں لائی بیٹھے ہیں نا یہ عارضی نے. او ایران دا آتش کدا جڑا ہزاراں سال تو چلدا آ رہا سی بجھدا نہیں سی حضور نے آندے ہی تے بجھا دیتا ہے. آندے تے میرے محبوب نے بجھا دیتا ہے. ادو ہی انہوں نے پتہ لگ گیا سی جدوں سرخ ستارہ آسمان تے چمکیا یہودی نے ویکھیا کہ انہیں صبح ہی اعلان کر دیتا یہودیو تاڑیاں دکاناں بند ہن قیامت دی صبح تک دین دا ڈنکا بجان والا دو جہانہ دا سردار آ گیا.
ہر نبی دی ولادت تو پہلے ہر نبی دی جس رات ولادت ہونی ہوندی سی سرخ ستارہ چمکدا سی. حضور دی ولادت ویلے بھی وہ ستارہ چمکیا اور یہودیاں ویکھیا اور اہل علم جڑے سن نا انہوں نے پتہ ہوندا سی ستارہ ویکھتے سن تے کہہ دیندے سن بھی اج رات دو جہاناں تے جڑا نبی آنا ہے نا او دا ستارہ چمک پیا ہے اج فلاں نبی مابعوث ہونا والا. تے جدوں حضور دی واری آئی ادوں بھی ستارہ چمکیا اور یہ نشانی سی کہ ہن آخری نجات دہندہ دنیا چ اج رات تشریف لے آئے اور حضور آئے. سبحان اللہ کہہ دو ذرا. اچھا بھی حضرت شیما کہندیاں نے کہ جس ویلے میں گھر آ گئی نا او یاد ہے نا بکریاں نو چران گئے سن حضرت شیما حضور نو نال لے کے گئی. ایک وقت ہوندا سی ادوں کہ بچیاں نو اچھے انداز وچ لوڑی دتی جاندی سی. علیاں ماواں سن, موبائلاں دا زمانہ نہیں سی, ماں نے قرآن پڑھدی رہنا آٹا گندیاں رہنا. ایک ڈنگ دا آٹا 3 ڈنگ چل جاتا ہوندا سی. ڈنگ سمجھدے ہو نا کہ سب دا ڈنگ نہ سمجھ لینا, 3 وقت ڈنگ جاندے سن. تے ہن کی ہے 3 ٹائم دا آٹا ایک ہی ٹائم چ ختم. کی وجہ ہے؟ برکت ختم ہو گئی نا. کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ ساری زبان تو قرآن ختم ہو. اگے ہوندا سی ماں قرآن پڑھتی سی تے ہن کی ہے ہن موبائل سامنے پیا ہے, ادھر مکی دی جاندی, آٹا گندی جاندی ہے, ادھر موبائل دیکھی جاندی. تے برکتاں کتوں آنیاں؟ بچے نو ماں دودھ پلاندی ہے, کول موبائل پیا ہے, گانا بچہ بھی سندا پیا ہے, ماں بھی سنتی پئی ہے. تے بچہ کی بابا فرید بنے گا؟ بچے نے صرف فواد چودھری بننا ہے نا. ہاں ایک دن حضرت بابا جی کہنے لگے اماں ویکھ میرا کمال, کتوں کتوں لوگ مینوں سلام کرنا. اماں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے تے رو کے کہنے لگی پترا یہ تیرا کمال نہیں ہے تے میرا کمال ہے. سبحان اللہ کہہ دے. اچھا اماں سجدے میں کراں کمال تیرا, آواز ہلکی کر, سجدے میں کراں کمال تیرا, ذکر میں کراں کمال تیرا, تلاوتاں میں کراں کمال تیرا, بیت لوکاں دیاں میں لواں کمال تیرا, اے تے میرا کمال ہے. تے اماں رو کے کہنے لگی وے پترا جے بچپن دے اندر تینوں قرآن دیاں لوڑیاں نہ دیندی تو بھی بابا فرید نہ بنتا. آواز کھول تھوڑی جی. اللہ اللہ. تے سیدہ کہدیاں نے کہ میں نا اپنی امی حلیمہ نو کہا کہ اماں اج دا سارا دن نا حضور تسی مینوں دے دیو, میں کھلاواں گی تے گھر دے کام تسی کرنے نے. تے علماء لکھتے ہیں کہ گھر دے کام حلیمہ شروع کر دیتے. ان وقت چونکہ بڑا تھوڑا رہ گیا, بڑے اختصار نہ لے کے جا رہے ہیں. تے حضرت شیما حضور نو لے آئیاں, حضرت شیما حضور نو لے آئیاں تے کھلانا شروع کر دیتا. ہن ایک جملہ آ رہا ہے میرے ذہن دے اندر, سبحان اللہ پوری کر دیو تو میں سنا گا. حضور آئے بچپن دے اندر, حضور جدی گود وچ کھیلے او عبد المطلب مکے دا سردار. جملے دے غور کرنا, جملہ ضائع نہ کرنا. اللہ تعالیٰ حیاتی عطا فرمائے. بچپن دے اندر میرے محبوب عبد المطلب دی گود وچ کھیلے, عبد المطلب مکے دا سردار. آمینہ دی گود وچ کھیلے, آمینہ تمام انبیاء دیا ماواں دی سردار. حلیمہ دی گود وچ آئے تے حلیمہ ساریاں دائیاں دی سردار. بولو 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 بلند آواز نال. میرا محبوب عائشہ دی گود وچ سر رکھے تے عائشہ ازواج مصطفیٰ دی سردار. میرا محبوب صدیق دی گود وچ سر رکھے, صدیق صحابہ دا سردار. جے میرے محبوب دی گود دے اندر حسین کھیلے, حسین جنت دا سردار. چکیا شیما نے تے کھڈان واسطے باہر آ گئی تے نال نال کھڈاندیاں نے تے نال نال دعاواں دیندیاں. میرا دل کہتا ہے میں دعا سناواں. علماء نے لکھی ہے تے بڑے پیارے انداز. سبحان اللہ کہہ دو ذرا.
آ گئی حضرت شیما لے کے میرے محبوب نو ذرا کھلان واسطے بس اس چار پائی تے بٹھایا ذرا میرے ول ویکھی حضور دے معصوم ہاتھ اپنے ہاتھاں دے اندر پکڑ دیے کدی اپنے محبوب اپنے رضائی ویر نو اٹھا کے اپنی گود دے اندر بٹھا دیے تے کدی اپنے اس ویر نو پکڑ کے نا بلند کر دیے سبحان اللہ کہہ دے ذرا بلند کر دی نظر آندی ہے تے نالے بلند کر دیے نالے رب نو مخاطب ہو کے کہندی ہے یا ربنا اب کے لنا محمد عرشاں والیا جے دتا ہی نہ تے محمد نو سلامت رکھی سلامت تے پاکی رکھی یا ربنا اب کے لنا محمد حتی راہو یافعا امرادا یا اللہ انو میں گبرو جوان ویکھاں اینو میں گبرو جوان ویکھاں اگے شیما کی کہندی ہے ثم راہو سیدا و مسودا یا اللہ اینو میں سرداری دی حالت جو ویکھاں میں کھائے سردار ہوئی نہ جنگ حنین صحابہ کرام نے فتح کر لے قیدی آ گئے عورتاں بھی قید ہو گئیاں مرد حضرات ٹوٹل 6000 قیدی جنگ حنین جو گرفتار ہو کے صحابہ قید کر کے لے کے آ گئے صحابہ چکر لگا رہے سن تے ایک عورت کہنے لگی صحابہ نو او صحابہ دی جماعت او سپاہیو جا کے دسو اپنے سردار محمد نو میں او دی ہمشیرہ لگ دیا یہ جو گل صحابہ سنی نا ہے ہمشیرہ کی دی ٹوٹے سردار دی ساڑھے سردار دی کہ ہاں حضور دی ہاں بارہ اللہ کہہ دے صحابہ آپس کہنے لگے حضور نے کدی ذکر نہیں فرمایا اچھا تو سید شیما کہنے لگی جا کے دسو تو صحیح انہوں نے دسو کہ ٹاڈی ہمشیرہ بھی وچ کہہ دے علماء لکھتے صحابہ بڑے پریشان ہوئے تو فوراً گئے حضور کے دربار دے اندر جا کے عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت ہے تے او کہندی ہے کہ میں تہاڈی بہن لگدی اچھا حضور نے فرمایا لے کے آؤ سبحان اللہ بندی ہے لے کے آؤ حضور جس سے حکم فرمایا وہ لے کے آئے نا ہتھ کریاں لگیاں ہوئیاں نے ہمشیرہ نو شیما نو بیڑیاں پہیاں ہوئیاں قیدی دی حالت دے اندر تے میرا محبوب سردار بن کے سامنے بیٹھا ہے تے آگے جس ویلے پہلی نظر محبوب تے پئی نا تے اکھاں چوں آنسو آگے تے حضور نے کہا کون ہے تو تے رو کے کہنے لگی ویرا بھول گئے مینوں شیما کہندے بھول گئے ہو میں دعا کیتی سی ثم اراہ سیدا و مسودا کہ یا اللہ میں انہوں سرداری دی حالت وچ ویکھاں محبوب سونیا میں اے تے دعا کیتی سی کہ انہوں میں سردار ویکھاں پر اے نہیں سی کیا کہ میں قیدی بن کے جاواں سونیا ان میں تیرے دروازے تے آئیاں تے ویر دے دروازے تے آئیاں تو حضور نے فرمایا اچھا پھر اج تیرا ویر محمد تینوں آزاد کرتا ہے صلی اللہ بلند آواز نال اج میں محمد تیرا ویر تینوں آزاد کرتا ہوں سبحان اللہ کہہ دیو تے حضرت شیما دی اکھاں چوں آنسو آ گئے تے حضور کہندے نے بہنے گل سن ٹر جا سامان بھی لے جا سب کچھ لے جا میں تینوں آزاد کر دیاں تے حضرت شیما رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں جیو جاواں گی واپس اپنے قبیلے دے اندر تے لوگ کی کہن گے محمد دے دروازے تو ویر دے دروازے تو پین خالی آ گئی اچھا پھر کی منگنا چاہتی ہے تے حضرت شیما ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے یا رسول اللہ ویرا جیرے میرے نال 6000 قیدی آئے نے اج میں انہاں دی سفارش کر دیاں انہاں نو بھی آزاد کر دیو حضور نے کہا صحابہ اج میں اپنی بہن دی گل نہیں موڑنی میں نہیں چاہتا کہ قیامت دی صبح تک لوگ کہن شیما اپنے
اپنے بھائی دے دروازے تو خالی آ گئی. میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہن کہ اج ہمشیرہ اپنے رضائی ویر دے دروازے تو خالی آ گئی. ہائے میں انہاں اکھیاں دے اندر جنہاں دی اکھیاں دے اندر میں آنسو ویکھ رہا. اللہ انہاں اکھیاں نو سلامت رکھے, اللہ انہاں دیاں ہمشیرہ نو سلامت رکھے. جس ویلے ہاتھ جوڑے نا شیما نے تے میرے ماں باپ نے اگے ود کے نبوت والے ہاتھاں دے نال شیما دے ہاتھ کھول کے گیا. شیما پریشان نہیں ہونا, میں کوئی عام نہیں بن کے آیا, میں تو جہان نالے رحمت بن کے آیا. آج میں حکم دینا تم ہی ٹر جا, اپنے نال 6000 قیدی بھی لے جا, اپنے جانور بھی لے جا, اپنا مال بھی لے جا. جدوں سارا کچھ واپس کر دیتا نا 6000 دا لشکر واپس جا رہا ہے. تھوڑی دیر گزری اکاریا لیا حلیمہ دوست شیما دی سرداری تے قیادت دے اندر او 6000 مرد و خواتین دا لشکر واپس محمد دے دربار والا آندہ نظر آندہ ہے. حضور نے کیا ہے لشکر تے قافلہ واپس کیوں آ رہا جائے؟ آ گئے نا میرے محبوب دے دربار دے اندر تے آ کے کہنے لگی شیما ویرا تو تے مینوں آزاد کر دیتا ہے, پر میرے قبیلے والے کہندے سانو آزادی نہیں چاہیے, سانو محمد دی غلامی چاہیے. سونے سانو آزادی کمال عورتاں سن جہاں کہندیاں سن سانو آزادی نہیں چاہیے. اج دیا رولا پائی پھر دیا سانو آزادی چاہیے. میں انہاں دے مقدراں نو سلام کراں تے کہندیاں سانو آزادی نہیں چاہیے, سونیا تیری غلامی چاہیے. اسی قیامت دے صبح تک تیرے غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیو. تے حضرت شیما آ گئیاں نا حضور دے دربار دے اندر. اور میرے محبوب نے ساریاں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتا. سبحان اللہ کہہ دیو. اللہ کہتے ہیں سونیا میں تینوں گیا سنا علم یجد کا یتیمن فآوا. لوگ کہندے نے یتیم ہے, میں کہندا اے یتیم نہیں ہے در یتیم بن کے آیا جے, اے بے سہارا دا سہارا بن کے آیا, اے بے آسرا دا آسرا بن کے آیا, اے یتیمہ دا آسرا بن کے آیا, اے بیوہ عورتاں دے سراں تے چادراں دین واسطے آیا, اے اپنیاں بہناں نو حق دلان واسطے آیا, اے اپنیاں ماواں نو حق دلان واسطے آیا, اے دو جہاناں دے مظلوماں نو حق دلان واسطے آیا ہے. تے دو جہانہ واسطے رحمت بن کے آیا جے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سونیا پریشان نہیں ہونا, میں رب العالمین تو رحمت للعالمین. کائنات دے جس ذرے تے میری خدائی چمکے گی سونیا اتھے تیری مصطفی چمکے. وما ارسلناک الا بولا بولا اللہ رحمت للعالمین. ان میرا ذرا دل کرتا ہے میں تھوڑا جہا ترکا لا کے تہاڈا ایمان تازہ کر دے. نہیں سبحان اللہ کہہ دیو بلند آواز نال. انہاں تے ٹوڑ دیتا نا حضور نے تے آزادیاں دے دتیاں, حضور نے آزادیاں تے کر دیتا آزاد. وہ دوبارہ آگے محبوب دے قدمہ دے اندر, اور میرا تصور آئے نا محبوب دے قدمہ دے اندر تے آگے کہندے نے سونیا ہن اسی تیرے غلام بن کے رواں گے. صرف اسی نہیں ساڈیاں نسلاں بھی تیریاں غلام نے, ساڈیاں نسلاں دیاں نسلاں تیریاں غلام بن کے رہن گیاں. سانو قسم اپنی ربوبیت جدوں تک ساڈیاں رگاں دے اندر حلالی خون دوڑ ساڈی زبان تے یا خدا دا نام چمکے گا یا مصطفیٰ دا نام چمکے گا. پیروکارے آلیا میں جو کماتے غلط نہیں ہوئے گا. اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے. اس شمع رسالت کے پروانے ہزاروں ہیں. مینوں شیر دے برابر سبحان اللہ چاہیے. نہیں تو انشاءاللہ آدھا گھنٹہ میں اسی شیر دلا کے 3 بجے نماز کھڑی کروں گا. اس شمع رسالت کے پروانے ہزاروں ہیں,
کہ پتہ ہے نا شمع رسالت ہے پروانے ہزاروں نے تے نہیں بولو گے تے میں ایک ایک دسنے شروع کر دینے پھر ایک ایک دا مقام تے شان دساں گا تسی ہاتھ جوڑ کے مولی صاحب نوں جان چھڈو جو میرا ٹائم پہ لگدا ہے تو سبحان اللہ ذرا میرے لئے رل کے پڑھ لونا اس شمع رسالت کے پروانے ہزاروں ہیں ہر ملک میں آقا کے دیوانے یا اللہ سانو اسی طرح روزہ رسول تے لے جا جس طرح اسی اتھے ہی کٹھے بیٹھے ہاں روزے دے سامنے جا کے دے نالے دیدار کریے نالے روزے رسول وال اشارہ کر کے کہیے اس شمع رسالت کے پروانے ہزاروں ہیں ہر ملک میں آقا کے ہر شہر میں آقا کے دیوان ہزاروں ہیں دامن ہے میرا خالی نذرانے میں کیا لاؤں دامن ہے میرا خالی نذرانے میں کیا لاؤں نذرانے میں کیا لاؤں اس روزے پہ عشقوں کے اس روزے پہ عشقوں کے نذرانے ہزاروں ہیں اس روزے پہ عشقوں کے نذرانے ہزاروں ہیں ہر ملک میں آقا کے دیوانے اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر